بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی مسعود، 1 مئی 1908، بمقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ خلیفہ کے آنے کا مدعا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اصلاح۔ دیکھو، حضرت آدم سے اس نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک مدت دراز کے بعد جب انسانوں کی عملی حالتیں کمزور ہو گئیں اور انسان زندگی کے اصل مدعا اور خدا کی کتاب کی اصل غایت بھول کر ہدایت کی راہ سے دور جا پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ایک مامور اور مرسل کے ذریعے سے دنیا کو ہدایت کی اور ضلالت کے گڑھے سے نکالا۔ شان کبریائی نے جلوہ دکھایا اور ایک شمع کی طرح نور معرفت دنیا میں دوبارہ قائم کیا گیا۔ ایمان کو نورانی اور روشنی والا ایمان بنا دیا۔ غرض اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت چلی آتی ہے کہ ایک زمانہ گزرنے پر پہلے نبی کی تعلیم کو لوگ بھول کر راہ راست اور متاع ایمان اور نور معرفت کو کھو بیٹھتے ہیں، اور دنیا میں ظلمت اور گمراہی، فسق و فجور کا چاروں طرف سے خطرناک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جوش مارتی ہیں، اور ایک بڑے عظیم الشان انسان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا نام اور توحید اور اخلاق فاضلہ پھر نئے سرے سے دنیا میں اس کی معرفت قائم کر کے خدا تعالیٰ کی ہستی کے بین ثبوت ہزاروں نشانوں سے دیے جاتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کھویا ہوا عرفان اور گم شدہ تقوی طہارت دنیا میں قائم کی جاتی ہے، اور ایک عظیم الشان انقلاب واقع ہوتا ہے۔ غرض اسی سنت قدیمہ کے مطابق ہمارا یہ سلسلہ قائم ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ ایمان ہی ایمان کو پہچانتا ہے، اور روشنی سے روشنی کی شناخت ہوتی ہے۔ سورج دنیا میں موجود ہے، مگر جس کی آنکھ میں ہی نور نہ ہو، وہ سورج سے فائدہ ہی کیا اٹھا سکتا ہے؟ منہ سے یہ دعویٰ کر دینا کہ ہمیں کسی امام یا مسئلے کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، بڑا خطرناک ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے پانے کے واسطے بڑی بڑی سخت مشکلات اور دشوار گزار گھاٹیاں ہیں۔ ایمان صرف اسی کا نام نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان ایک نہایت باریک اور گہرا راز ہے، اور ایک ایسے یقین کا نام ہے جس سے جذبات نفسانیہ انسان سے دور ہو جاویں اور ایک گناہ سوز حالت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے۔ جن کے وجود میں ایمان کا سچا نور اور حقیقی معرفت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی حالت ہی کچھ الگ ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا کے معمولی لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ممتاز ہوتے ہیں۔ کوئی ایک گناہ چھوڑ کر ایسا مغرور ہو جانا اور مطمئن ہو جانا کہ بس اب ہم مومن بن گئے اور تمام مدارج ایمان ہم نے طے کر لیے، یہ ایک اپنا خیال ہے۔ دیکھو، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ ہمیشہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، پر جب تک لمبے تجربے اور استقامت سے یہ امر بپائے ثبوت نہ پہنچ جاوے کہ واقعی اب تم نے خدا تعالیٰ کو مقدم کر دیا ہے اور تمہاری حالت گناہ سوز مستقل ہو گئی ہے، اور تم کو نفس امارہ اور لوامہ سے نکال کر نفس مطمئنہ عطا کیا گیا ہے، اور عملی طور سے سچی پاکیزگی تم نے حاصل کر لی ہے، تب تک مطمئن ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ آیت 15۔ فلاح وہ شخص پاوے گا جو اپنے نفس میں پوری پاکیزگی اور تقوی طہارت پیدا کر لے، اور گناہ اور معاصی کے ارتکاب کا کبھی بھی اس میں دورہ نہ ہو، اور ترک شر اور کسب خیر کے دونوں مراتب پورے طور سے یہ شخص طے کرے، تب جا کر کہیں اسے فلاح نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کوئی آسان سی بات نہیں، جب تک انسان مر ہی نہ جاوے تب تک کہاں ہو سکتا ہے کہ سچا ایمان حاصل ہو۔ دیکھو، ایمان کی دو ہی نشانیاں ہیں۔ اول درجہ یہ ہے کہ گناہ کو انسان چھوڑ دے، اور ایسی حالت اس کو میسر آ جاوے کہ گناہ کرنا گویا آگ میں پڑنا ہے، یا کسی کالے سام کے منہ میں انگلی دینا ہے، یا کوئی خطرناک زہر کی کہ پیالے پینے کے برابر ہے۔ پھر یاد رکھو کہ صرف ترک شر نیکی نہیں ہے، نیکی اس میں ہے کہ ترک شر کے ساتھ ہی کسب خیر بھی ہو۔ ترک گناہ میں جب انسان اس درجے تک ترقی کر جاوے تو پھر چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے منشا کے موافق
سنت رسول پر بڑی سرگرمی سے نیک اعمال کو بجا لاوے اور کوئی روک اس کی طبیعت میں پیدا نہ ہو اور ان شرائع صدر سے نیکی کرنے پر قادر ہو جاوے۔ دیکھو بعض لوگ فطرتاً ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بعض قسم کے معاصی کے ارتکاب کی طاقت اور مادہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا ایک شخص ایسا شخص جس کو قوت رجولیت دی نہیں گئی یہ شیخی مار سکتا ہے کہ مزرا نہیں کرتا، یا وہ جس کو دن بھر میں 2 پیسے کی روٹی بھی مشکل سے میسر آتی ہے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں شراب نہیں پیتا، یا ایک ضعیف ناتواں قسم پرس جو کہ خود ہی ذلیل و خوار پھرتا ہے کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ صبر اور تحمل اور بردباری کرتا ہوں اور کسی کا مقابلہ نہیں کرتا، عفو کرتا ہوں۔ غرض بعض لوگ فطرتاً ہی ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بعض گناہوں پر قادر ہی نہیں ہو سکتے۔ ممکن ہے کہ انہیں سادہ لو انسان ایسے بھی ہوں کہ بعض سادہ لو انسان ایسے بھی ہوں کہ جنہوں نے عمر بھر میں کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو، بس صرف ترک ذنوب نیکی کی شرط نہیں بلکہ کسب خیر بھی اعلیٰ جزو ہے۔ کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک دونوں قسم کے شربت پی نہیں لیتا۔ سورہ دار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شربت کافوری ہوتا ہے اور دوسرا شربت زنجبیلی۔ مقربوں اور برگزیدہ لوگوں کو دونوں شربت پلائے جاتے ہیں۔ کافوری شربت کے پینے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گناہ کے قوا ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ کافور میں گند سے مواد کے دبانے کی تاثیر ہے، پس وہ لوگ جن کو شربت کافوری پلایا جاتا ہے ان کے گناہ والے قوا بالکل دب ہی جاتے ہیں اور پھر ان سے گناہ کے ارتکاب ہوتا ہی نہیں، اور ایک قسم کی سکینت جس کو شانتی کہتے ہیں میسر آ جاتی ہے، اور ایک نور پانی کی طرح اترتا ہے جو ان کے سینے میں سے سارے گندوں کو دھو ڈالتا ہے اور سفلی زندگی کے تمام تعلقات ان سے الگ کر دیے جاتے ہیں، اور گناہ کی آگ کی بھڑک ہمیشہ کے واسطے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ مگر یاد رکھو صرف یہی امر نیکی اور خوبی نہیں ہے۔ ایک شخص کا ہمیں واقعہ یاد ہے کہ اس کی کسی نے دعوت کی اور کھانا وغیرہ کھلا چکنے کے بعد میزبان نے اپنے مہمان کی خدمت میں عذر کیا کہ میں جیسا کہ آپ کی خدمت کا حق تھا ادا نہیں کر سکا، یعنی جیسا کہ قاعدہ ہے اپنی طرف سے معذرت کی۔ مگر مہمان کو جیسا شوریدہ مغز تھا کہ میزبان کی اس بات سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا تم مجھ پر اس طرح سے اپنے احسان جتاتے ہو؟ تمہارا نہیں بلکہ میرا تم پر بہت بھاری احسان ہے۔ میزبان نے فرمایا کہ یہ خوشی کی بات ہے، میں وہ بھی جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس مہمان نے کہا کہ دیکھو، جب تم سامان مہمانداری میں مصروف تھے اور میری طرف سے بالکل بے خبر تھے، میں تنہا اس جگہ موجود تھا، اگر میں تمہارے اس مکان میں آگ لگا دیتا تو تمہارا کتنا نقصان ہوتا، بس میں نے تم پر احسان کیا ہے نہ کہ تم نے۔ غرض ترک شر کی یہ ایک مثال ہے، مگر یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے سامنے ایسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، وہاں تو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ ترک ذنوب کو اللہ تعالیٰ نے شربت کافوری کے ملانی سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو شربت زنجبیلی پلایا جاوے۔ زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں۔ زنجبیل مرکب ہے زنا اور جبل سے۔ زنجبیل کی تاثیر ہے کہ حرارت غریزی کو بڑھاتی ہے، اور لغوی معنی اس کے ہیں پہاڑ پر چڑھنا۔ اس میں جو نقطہ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے اور وہ اس مقوی چیز کے استعمال سے آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح روحانی نیکی کے پہاڑ پر چڑھنا بھی شد دشوار ہے، وہ روحانی شربت زنجبیل سے آسان ہو جاتا ہے۔ خالص اعمال معاذ للہ اخلاص اور ثواب کے ماتحت بجا لانا بھی ایک پہاڑ ہے اور سخت دشوار گزار گھاٹی سے مشابہ ہے۔ ہر ایک پاؤں کا یہ کام نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ دیکھو دنیاوی امور میں تو ایک ظاہر نتیجہ مد نظر ہوتا ہے اور امر مخصوص کے واسطے کوشش کی جاتی ہے، اور ضمیر میں خاص غرض اور مقصد مد نظر رکھ کر محنت کی جاتی ہے، اور کامیابی کے واسطے کس قدر جان توڑ کوشش کی جاتی ہے۔ حصول عزت اور مدارت کے پانے کے واسطے کیسی جان کا سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں کہ بعض اوقات انسان ان محنتوں کی وجہ سے پاگل اور مجنون اور بعض اوقات ایسے عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ سل اور دق وغیرہ امراض اس کے لائق حال ہو جاتی ہیں۔ جب دنیاوی امتحانات کی گھاٹیاں ایسی مشکل ہیں تو پھر دینی اور روحانی مقاصد کی گھاٹیاں جن کے نتائج اب ایک قسم کے پردہ غیب میں اور بعض ذنی طبع ان کے وجود اور عدم وجود میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے حصول کے واسطے پھر کیسی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ خیال کا لینا کہ ہم ایک پھونک سے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں اور صرف لسانی اقرار سے ہی پاک ہو سکتے ہیں، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے اصلاح نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی۔ یاد رکھو کہ پاکیزگی کے مراحل بہت دور ہیں اور وہ ان خیالات سے بالا تر ہیں۔
صرف پاکیزگی حاصل کرنا اور سچے طور سے صغائر کبائر سے بچ جانا ان لوگوں کا کام ہے جو ہر وقت خدا کو آنکھ کے سامنے رکھتے ہیں، اور فرشتہ سیرت بھی وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ دیکھو، ایک بکری کو اگر ایک شیر کے سامنے باندھ دیں تو وہ اپنا کھانا پینا ہی بھول جاوے، چے جائے کہ وہ ادھر ادھر کھیتوں میں منہ مارے اور لوگوں کی محنت اور جانفشانیوں سے پیدا کی ہوئی کھیتیوں سے کھاوے۔ بس یہی حال انسان کا ہے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ میں خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بھلا پھر ممکن ہے کہ کوئی گناہ اسے سرزد ہو سکے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک فطرتی قاعدہ ہے کہ جب یقین اور قطعی علم ہو کہ اس جگہ قدم رکھنا ہلاکت ہے، یہ ایک سوراخ جس میں کالا سانپ ہو اور یہ خود اسے دیکھ بھی لے تو کیا اس میں انگلی ڈال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ غرض یہ فطرت انسانی میں ہی رکھا گیا ہے کہ جہاں اس کو ہلاکت کا یقین ہوتا ہے اس جگہ سے بچتا اور پرہیز کرتا ہے، جب تک اس درجے تک خدا تعالیٰ کی معرفت نہ ہو جاوے اور یہ یقین پیدا نہ ہو جاوے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ ایک بزم کر دینے والی آگ ہے یا ایک خطرناک زہر ہے، تب تک حقیقت ایمان کو سمجھا نہیں گیا، اور بغیر ایسے کامل یقین اور معرفت کے پھر ایمان بھی ادھورا ایمان ہے۔ وہ ایمان جس کا اعمال پر بھی اثر نہ ہو، جو ایمان امتحانی حالات میں ذرا بھی تبدیلی پیدا نہ کر سکے، کس کام کا ایمان ہے اور اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے کاروبار میں آرام سے زندگی بھی بسر کرتے رہیں اور خدا بھی مل جاوے اور انسان پاک بھی ہو جاوے اور اسے کوئی محنت اور کوشش نہ کرنی پڑے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ کل انبیاء، اولیاء، اتقیاء اور صالحین کا یہ ایک مجموعی مسئلہ ہے کہ پاک کرنا خدا کا کام ہے، اور خدا کے فضل کے جذب کے واسطے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس ضروری اور لازمی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ سورج دنیا میں موجود ہے مگر چشمے بینا بھی تو چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا قانون خدا لغو اور بے فائدہ نہیں ہے۔ جو ذرائع کسی امر کے حصول کے خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں، آخر انہی کی پابندی سے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کان سننے کے واسطے خدا نے بنائے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، آنکھ جو دیکھنے کے واسطے بنائی گئی ہے وہ سننے کا کام نہیں کر سکتی۔ بس اسی طرح خدا تعالیٰ کے فضل کے فیضان کے حصول کی جورا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اس سے باہر رہ کر کیسے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ حقیقی پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ خود خدا نے فرما دیا کہ اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو۔ پس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نبی یا رسول کی کیا ضرورت ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پاک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں کسی کو پاک نہ کروں۔ تم اندھے ہو مگر جسے میں آنکھیں دوں، تم مردے ہو مگر جسے میں زندگی عطا کروں۔ بس انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ دعا میں لگا رہے اور اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی سچی تڑپ اور سچی خواہش پیدا کرے، اور خدا تعالیٰ کی محبت کی پیاس دل میں پیدا کرے، تاکہ پھر خدا تعالیٰ کا فیضان بھی اس کی نصرت کرے اور اسے قدرت نمائی سے اٹھائے۔ خدا تعالیٰ کی تلاش میں اور اس کی مرضی کے ڈھونڈ میں فنا ہو جاوے تا خدا اسے پھر زندہ کرے اور شربت وصال پلا دے۔ اور اگر انسان جلدی کرے گا اور خدا تعالیٰ کی چنداں پرواہ نہ کرے گا یا معمولی طور سے لاپرواہی کرے گا، تو پھر یاد رکھو کہ خدا بھی غنی عن العالمین ہے۔ کیا کوئی ہے جو خدائی قانون کو مٹا سکے جو کہ اس کے فضل کے حصول کے واسطے بنا دیا ہے؟ کہ فضل کے حصول کے امیدوار عذرائے نیاز اس دروازے سے داخل ہوں جب ان کی امیدیں پوری ہوں گی، ورنہ اگر تمام عمر بھی بھٹکتے پھریں بجوز اس اصلی راہ کے جو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ خدا تعالیٰ نے ایک راہ بتا دی ہے، ہلاک ہوگا وہ جو پیروی نہ کرے گا، مگر لوگ باوجود سمجھانے کے نہیں سمجھتے اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس راہ کو جس کی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آزما لیں کہ آیا ہم سچ کہتے ہیں یا جھوٹ۔ ہماری طرف سے تو خدا بحث کر رہا ہے اور اس نے ہماری تائید میں آج تک ہزاروں نشان بھی دکھائے۔ کون شخص ہے جس نے ہمارا کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو؟ ابھی ایک انگریز امریکہ سے ہمارے پاس آیا تھا، وہ خود اقرار کر گیا ہے کہ واقعی میں ڈوئی آپ کی پیشگوئی کے عین منشا کے مطابق، کہ واقعی میں وہ خود اقرار کر گیا ہے کہ واقعی میں ڈوئی آپ کی پیشگوئی کے عین منشا کے مطابق مرا، مگر وہ تو خود برا تھا۔ غرض ایک ڈوئی کیا ہزاروں روشن اور زبردست نشان موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ کسی کا محکوم تو ہے نہیں، وہ چاہے مردے زندہ کرے یا زندوں کو مارے۔ غرض دنیا کے کاموں کے واسطے اپنی عمریں، مال، دولت، صحت، وقت آپ لوگ خرچ کرتے ہیں،
آخر دین کا بھی حق ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی وقت عمر اور دولت خرچ کی جاوے. آپ ولایت میں 3.5 سال رہے مگر ہم کہتے ہیں کہ 3 کو جانے دیں, وہ باقی کی ساری ہمارے پاس رہ جاویں, پھر دیکھیں کہ آپ کی معلومات میں کیسا مفید اضافہ ہوتا ہے.